پیارے دوستو، حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومیوں نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس لے آئے۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر تم نصرانیت کا مذہب قبول کر لو تو میں تمہیں اقتدار میں حصہ بھی دوں گا اور اپنی بیٹی کے ساتھ تمہاری شادی بھی کر دوں گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تو مجھے اپنا تمام مال و متاع دے دے اور اس کے ساتھ اربوں کی ساری دولت بھی میرے قدموں میں ڈھیر کر دے اور مجھے یہ سب اس شرط پر دے کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے پھر جاؤں تو پھر بھی میں قبول نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو چاہو کرو۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لٹکا دیا گیا اور تیر اندازوں سے کہا گیا کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں پر آہستہ آہستہ چوٹیں لگاؤ۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کرنا شروع کیا تو اس دوران بادشاہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نصرانیت یعنی اپنا مذہب پیش کرتا رہا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و استقامت کا دامن مضبوطی سے تھامے ڈٹے رہے۔ پھر اس نے آپ کو سولی سے اتارنے کا حکم دیا اور پھر بادشاہ نے تانبے کی ایک دیگ تپانے کا حکم دیا اور ایک دوسرے مسلمان قیدی کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تپتی ہوئی دیگ میں ڈلوا دیا اور اس نے وہیں تڑپ کر جان دے دی۔ اس کے بعد پھر سے بادشاہ نے کوشش کی کہ یہ نصرانیت یعنی کہ کرسچین مذہب قبول کر لے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف صاف انکار کر دیا۔ بالآخر اس بادشاہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی گرما گرم دیگ میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ جب جلاد انہیں اٹھا کر اس آگ سے دہکتی ہوئی دیگ کی جانب لے کر جا رہے تھے تو بے ساختہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ کو امید پیدا ہوئی کہ شاید اب اسلام کو چھوڑ کر میرا مذہب قبول کر لے۔ اس نے واپس لانے کا حکم دیا اور آپ سے رونے کی وجہ پوچھی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرما کر اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا کہ مجھے رونا صرف اس بات پر آیا کہ میری صرف ایک ہی جان ہے جسے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ کاش میرے پاس اتنی جانیں ہوتی جتنی میرے جسم پر بال ہیں تو میں ان سب کو راہ خدا پر قربان کر دیتا۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قدر زبردست استقامت کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایسا کرو کہ میرے سر پر بوسہ دے دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میرے ساتھ سارے مسلمان قیدیوں کو بھی رہا کر دو گے؟ اس پر بادشاہ نے کہا کہ ہاں کر دوں گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر کو چوما تو بادشاہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی تمام مسلمان قیدیوں کو بھی آزاد کر دیا۔ پیارے ناظرین، حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے۔ آپ استقامت کے زبردست پہاڑ ثابت ہوئے اور اپنے زور ایمان سے بادشاہ کے سامنے جھکنے سے انکار کیا، لیکن جب بادشاہ نے آپ کو رہائی دینا چاہی تو باقی سب مسلمان قیدیوں کے لیے بھی کوشش کی اور انہیں بھی رہائی دلوائی۔ ولولہ ایمانی اس قدر تھا کہ تڑپ تو بس یہ تھی کہ میری روئی روئی میں ایک جان ہوتی اور پھر میں اپنی ان لاکھوں اور کروڑوں جانوں کو راہ حق پر قربان کر دیتا، اور پھر جب عزیمت پر قائم رہتے ہوئے جان بچنے کی صورت درپیش ہوئی تب بھی فقط اپنی جان کی فکر نہ کی بلکہ سارے ہی قیدیوں کی رہائی کی ترغیب فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 دینار کے عوض ایک مہینے کے لیے ایک باندی خریدی تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کیا تم اسامہ پر تعجب نہیں کرتے جو مہینے کا سودا کرتا ہے؟ یقیناً اسامہ لمبی امید والا ہے۔ اس ذات اقدس کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، جب میں اپنی آنکھیں جھپکتا ہوں تو یہ گمان کرتا ہوں کہ میری پلکیں کھلنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت میری روح قبض نہ فرما لے، اور جب اپنی پلکیں اٹھاتا ہوں تو یہ گمان کرتا ہوں کہ کہیں ان کو جھکانے سے پہلے ہی موت کا وعدہ نہ آ جائے، اور جب کوئی لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں تو یہ گمان کرتا ہوں کہ موت آنے سے پہلے اس کو نگل سکوں گا یا نہیں۔ اے لوگو، اگر تم عقل رکھتے ہو تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، کیونکہ تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ صحابی کہتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باندی کو اپنا ہاتھ تنگ ہونے کی بنا پر خریدا تھا، یعنی اس وقت مال موجود تھا لیکن بعد میں نہیں خرید سکتے تھے۔ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب تعالیٰ فرماتا ہے اے اولاد آدم، جب تو مجھ سے دعا مانگے اور مجھ سے آس لگائے تو میں تجھے تیرے عیوب کے باوجود بخشتا رہوں گا، کیونکہ میں بے پرواہ ہوں۔
اے ابن آدم اگر تیرے گناہ کنارہ آسمان تک پہنچ جائیں گے پھر تو مجھ سے معافی مانگے، مجھے کسی کے ساتھ شریک نہ کرے تو میں تجھے بخش دوں گا اور کچھ بھی پرواہ نہ کروں گا۔ اے اولاد آدم اگر تو زمین بھر کر خطاؤں کے ساتھ ملے مگر ایسے ملے کہ کسی کو میرا شریک نہ ٹھہراتا ہو تو میں زمین بھر بخشش کے ساتھ تیرے پاس آؤں گا۔ باروایت ترمذی اور مسند احمد۔ پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا مختصر عمل بتائیے کہ میں اس دنیا میں باوقار ہو جاؤں اور محشر کے دن بھی سرخرو ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم غصہ نہ کیا کرو کیونکہ غصہ تمہیں جہنم کے کنارے تک لے جاتا ہے۔ پہلوان وہ نہیں جو 10 آدمیوں کو پچھاڑ دے، بلکہ اصل پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھ سکے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں، پھر جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے گناہ جھڑنے لگتے ہیں، لہٰذا جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے تمام گناہ جھڑ چکے ہوتے ہیں۔ باروایت طبرانی کبیر۔ پیارے دوستو، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت سیدنا حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اذان کا وقت ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی مانگا۔ میرا خیال ہے کہ وہ پانی ایک پیمانہ کی مقدار میں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پانی سے وضو فرمایا اور پھر فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح وضو فرماتے ہوئے دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اس طرح وضو کرے اور پھر ظہر کی نماز ادا کرے تو اس کے ظہر اور فجر کے درمیان کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ عصر کی نماز ادا کرے تو اس کے ظہر اور عصر کے درمیان کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر مغرب کی نماز ادا کرے تو اس کے عصر اور مغرب کے درمیان کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر عشاء کی نماز پڑھے تو اس کے عشاء اور مغرب کے درمیان کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر شاید وہ اپنی رات لیٹ کر گزارے اور اگر وہ بیدار ہو کر وضو کر کے صبح کی نماز پڑھے گا تو فجر و عشاء کے درمیان کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ نمازیں ہیں جو برائی کو مٹا دیتی ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم تو نے جب بھی مجھے پکارا اور مجھ سے رجوع کیا میں نے تیرے گناہوں کی بخشش کر دی، مجھے اس کی پرواہ نہیں، اور اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری بخشش کر دوں گا اور میری ذات بے نیاز ہے۔ اے ابن آدم اگر تیری مجھ سے ملاقات اس حالت میں ہو کہ تیرے گناہ پوری زمین کو گھیر لے لیکن تو نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو تو میں تیرے تمام گناہوں کی بخشش کر دوں گا۔ باروایت جامع ترمذی۔ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اسی طرح اس شخص کے اعضاء یعنی ہاتھ اور پاؤں وغیرہ کو بھی بھلا دیتا ہے اور اس کے زمین پر نشانات بھی مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے گناہوں پر کوئی گواہ موجود نہ ہوگا۔ باروایت الترغیب۔ سب خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں کہ وہ اپنے بندوں پر اس قدر رحیم و کریم ہے۔ وہ ایسا کریم ہے کہ جو نافرمانوں پر بھی اپنے کرم کی بارش فرماتا ہے۔ وہ ایسا رحیم ہے کہ جب کسی گناہ گار کو اپنے گناہوں اور اپنی لغزشوں اور نافرمانیوں پر حسرت و ندامت کا اظہار کرتے ہوئے ملاحظہ فرماتا ہے تو اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے اور اس کی اولادوں کے لیے خیر و برکت والے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، ان کی اولادوں کو بھی اپنے سائے میں پناہ دیتا ہے۔ وہ ایسا ہے کہ دلوں کے بھید خوب جانتا ہے اور ہماری نیتوں پر قادر ہے، لہٰذا جو بھی مسلمان یہ چاہتا ہو کہ اس کی اولاد خوشحال ہو، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو اور دنیاوی رزق و مال و اسباب سے مزین ہو تو اسے چاہیے کہ روزانہ بلا ناگہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے سابقہ گناہوں پر معافی طلب کرتا رہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اعمال خیر یعنی نماز، روزہ، صدقات و خیرات کو اپنا معمول بنا لے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف اس کی تمام پریشانیاں اور مشکلات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پر لے لے گا بلکہ اس کی اولاد کو اس دنیا و آخرت کی خوشحالیاں
اور نعمتیں عطا فرما دے گا۔ اللہ پاک تو خود فرماتا ہے کہ اے بندے تو مجھ سے سوال تو کر تاکہ میں تجھے عطا کر دوں، میرا ہو کر تو دیکھ کہ میں ساری دنیا کو تیرا خیر خواہ بنا دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، گزارش ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔